اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سیرت پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعجاز احمد صاحب، معروف سیرت نگار، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات صبح صادق کے وقت اس ظاہری دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں تو پھر وہ کیا سما ہے، اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے۔ اور سید حسن علی شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات چل رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ضرور آج کچھ جاننا چاہیں گے اور کچھ اپنی بات بھی کرنا چاہیں گے۔ جی حسن اور جی اعجاز صاحب، مہربانی۔ بہت شکریہ آپ کی سر۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی بات ہو رہی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کا ایک واقعہ ہے ان کی قبر مبارک کو شفٹ کرنے والے کے حوالے سے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا دوبارہ ایکسپلین کریں۔ جی ضرور، سیزن میں آپ نے کیا تھا ضرور جی۔ ڈیٹیل میں تو ہم پچھلے بات کر چکے ہیں، بٹ یہاں پہ ضرور عبد الواحد مدنی صاحب ہے، جو ایک پاکستانی ہے۔ ارلی 70s میں وہ گئے سعودی عربیہ میں، جس طرح لوگ سعودی عربیہ یا مڈل ایسٹ جاتے ہیں کوئی روزگار کے سلسلے میں، تو وہاں پہ ان کو جاب ملی ایک کمپنی میں جو کہ کنسٹرکشن کا کام کرتی تھی، اور اس میں وہ تھوڑا ترقی کرتے ہوئے فور مین ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حرم کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی تو گھر کچھ گرائے گئے، تو مجھے میری ٹیم نے یہ اطلاع دی کہ ایک گھر میں کچھ قبریں ملی ہیں اور ایک قبر پر عبداللہ بن عبد المطلب لکھا ہوا ہے۔ تو کہتے میں فوراً سب کام چھوڑ کے وہاں گیا، اور میں نے بھی اپنے ہائی اپس کو، سینئرز کو اس بات کا رپورٹ کیا۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ وہ کہتے جب قبر کھولی گئی تو جناب عبداللہ کا جسم اطہر بالکل ایسے تھا جیسے کسی ایک زندہ انسان کا جسم ہوتا ہے۔ اب یہ بات آلموسٹ 1400 سال بعد ہو رہی ہے، آج سے 50 سال پہلے 73 یا 52 سال پہلے 73 تھا، 1440 اس وقت چل رہا ہے۔ 1400 سال سے دفن ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کے چہرہ دیکھنے کے لیے کفن کھولا تو آپ کے ماتھے پہ محراب کا نشان بھی تھا، تو یہ بتاتا ہے کہ آپ توحید پرست تھے۔ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی بازو کو یہاں سے پکڑا تو جس طرح رک جاتا ہے خون، یہ پیلا ہو جاتا ہے، ہاتھ پیلا ہوا، اور جب میں نے چھوڑا تو دوبارہ خون دوڑ رہا تھا، بلڈ سرکولیشن ہو رہی تھی۔ تو یہ جو چنے ہوئے لوگ ہیں نا سر، یہ موت مجھے آتی ہے۔ جی بالکل، موت مجھ جیسوں کو آتی ہے، جن سے اللہ راضی ہے نا، ان کے لیے موت نہیں ہے، ان کے لیے یہ ایک پردہ ہے جو ہمارے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں اور مالک کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ پہلے یہاں پہ رہنائیوں میں اللہ کی نعمتوں میں ہوتے ہیں، پھر اللہ کی نعمتیں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مجھے تو ان لوگوں پہ، عقل پہ حیرانی ہوتی ہے جو سرکار کے والدین کی ایمان کی باتیں کرتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ نہیں ہے مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہم ان کا ایمان ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ ایمان پر نہیں تھے۔ مطلب حاصل کیا کرنا، یہ سارا کچھ کر کے اب حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین معاذ اللہ ایمان والے نہیں تھے۔ کیا مطلب یہ اس میں کوئی عہدہ دے رہے ہیں اب ان کو؟ اب ان کے لیے کوئی بڑی ڈسٹنکشن بنا رہے ہیں؟ جو دشمنوں کے کرنے کے کام ہیں وہ اس قسم کی بحث میں الجھ کے ہم کرتے ہیں۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا فرمان کہ میرے تمام آباء و اجداد توحید پرست تھے۔ آپ کا یہ فرمانا کہ میرے تمام نسبی والدین کسی بھی بڑے گناہ یا برائی سے پرے رہے، اللہ نے انہیں پاک صاف رکھا جی۔ اور سورہ بلد میں اللہ کریم بڑا کلیئرلی والدین کی قسم کھا رہے ہیں، باپ بیٹا جی۔ کمنگ بیک ٹو دا مین، حقیقت ہے کہ اگر دلوں پہ پردے پڑے ہوں، غلاف چڑھے ہوں، پھر حقیقت سامنے بھی ہو تو نظر نہیں آتی، اور جن کے اندر محبت ہے آقا کی تو وہ سورہ بقرہ کیا بتاتی ہے؟ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر اللہ نے غلاف چڑھا دیے ہیں، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو
غلاف تو ان کو چڑھتے ہیں یا ان کے دلوں پہ چڑھتے ہیں جن کو ہدایت نہیں ملنی، جنہوں نے اپنے اتنی برائیاں اکٹھی کر لی ہیں کہ اللہ نے اس لمٹ کے بعد وہ انہوں نے لمٹ کراس کر لی، توبہ بھی نہیں کی، تو مالک نے کہا اچھا ناؤ یو ڈیزرو کہ اب تمہاری عقل پہ، تمہارے ایمان پہ، تمہارے دل پہ پردے پڑ جائیں، ورنہ لیکن جو جی سر جی لیکن جو محبت والے ہوتے ہیں آپ دیکھیں ان کو اپنے اندر سے آواز سنائی دیتی ہے، وہ فرقان والے ہوتے ہیں نا، انہیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے حوالے سے ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا میں ایک چھوٹا سوال پوچھتا ہوں جی ان لوگوں سے، آدم علیہ السلام سے اللہ نے ایک امانت جی چلائی، جی دنیاوی اسباب چاہیے نا، جی یہ اسباب کی دنیا ہے، آدم علیہ السلام سب کے باپ ہے، تو جو اپنی پیک پر پہنچی جا رہی ہے وہ پیک آتی ہے آج سے 1400 1450 سال پہلے، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جی ولادت ہوتی ہے آپ کی، تو اس وقت تو ہائٹ ہوگی نا کیری کرنے والے کی بالکل جی، اور ہم ان کے متعلق یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں عقل کرنی چاہیے، ہمیں حیا آنی چاہیے، اللہ ہمیں ہدایت پہ رکھے اور ہمیں پہچان دے کہ یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے، یہ ڈسکشن ہماری ڈسکشن نہیں ہے، ہمیں ان کی عزت کرنی ہے، ہمیں ان کو اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے جاننا ہے، اور ہیں وہ۔ اب اگر وجہ تخلیق کائنات، اگر انبیاء کے سردار، اس کائنات کے رسول، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی اور رسول، ان کے والدین کے متعلق مطلب سوچتے ہوئے ہی شرم آتی ہے۔ انسان کو تو اپنے لیے سوچنا چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کرے اور اللہ سے اپنے لیے ہدایت مانگے، وہ کون ہوتا اچھا ہے میں جج کرنے دنیا والا؟ داری کی بات کرتا ہوں جی اب۔ اگر میں آپ مجھ سے ناراض ہے، میری چھوٹی بہن، تو میں پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا مان جائیں، نہیں مانیں گی جی تو میں ماں جی کے پاس جاؤں گا، جی ماں جی باجی مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں، میں نے بڑی منت اللہ کر لی ہے، آپ کی مہربانی کچھ آپ باجی کو سمجھا دیں، یا انکل کے پاس چلا جاؤں گا، انکل پلیز جی تایا جی کچھ کرے، معاملہ سیٹ ہو جائے گا، بالکل بجائے یہ کہ ہم ان کے حوالے، بجائے ہم ان کی سفارش، بجائے ہم ان کا تعلق، ہم ان کو کچھ اور ثابت کرنے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ اور ہم بہت سے ایسے واقعات پڑھتے ہیں کہ جب کچھ لوگ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے ہیں تو پہلے انہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کے پاس جا کے سلام عرض کیا ہے۔ مطلب جو لوگ محبت والے ہیں انہیں پروٹوکولز کا بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ ٹھیک ہے، مرتبے میں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو والد تو والد ہی رہیں گے نا جی، والدہ تو والدہ ہی رہیں گی نا۔ بالکل بالکل سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے سردار ہیں، جی لیکن آپ کی والدہ اس سردار کی ماں ہے، یس آپ کے والد اس سردار کے والد ہیں۔ میں تو یہاں پہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین گرامی کی جو محبت ہے نا، وہ بھی ان بلٹ ہے ہر اہل ایمان کے دل میں۔ یعنی جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسکول کے زمانے میں جو ہماری دینیات کی کتاب تھی جی تو اس میں سیرت پاک کے چیپٹر تھا، وہ ہم سب کو ابھی تک ازبر ہے ساری نا، تو وہاں سے ہی ہر بچے کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، ان کے والدین پاک کی محبت جو ہے وہ دیکھیں قانون ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے کیا ان سے جڑی ہوئی ہر چیز سے محبت نہیں ہوتی؟ اچھا چلیے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو مدینہ منورہ کی مسجد، گنبد خضرا، وہ جالیاں، وہ پتھر اینٹ، میں پتھر برے معنوں میں نہیں کہہ رہا، وہ جس بھی چیز سے کنسٹرکٹ ہوئی ہے اس سے محبت کیوں ہے؟ وہ تو کہتے ہیں مدینے کے خار جو ہیں کانٹے ہیں ان سے بھی بندے کو محبت کیوں ہے؟ کو تو محبت ہے، وہ اس مٹی سے نسبت نسبت کی جی یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ؟ اس دیوار نے مجھے کیا ہیلپ کرنی ہے؟ بٹ وہ دیوار جڑی ہے اس ذات گرامی کے جسم اطہر سے، وہ دیوار موجود ہے ان کے پاؤں کی طرف، قدمین شریفین جسے ہم اور وہاں کہتے کی ہیں، ہر چیز کو نسبت حاصل ہے آقا صلی اللہ وہ علیہ وسلم امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے کہ سرکار وہاں آرام فرمائے۔ میں بلکہ سر جب ابھی لاسٹ کے جو عمرے پر حاضری ہوئی نا الحمدللہ، تو جب بدر جب ہم جا رہے تھے تو وہاں پر بھی وہ اناؤنسمنٹ کر رہے تھے گائیڈ نا، وہ وہاں پر ایک روٹ آتا ہے جو ہجرت کا روٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہاں پر وہ اس طرح سے ہی بات کرتے ہیں کہ یہ وہ پہاڑ ہیں، یہ وہی راستہ ہے جہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے۔
تو ان پہاڑوں نے حضور کا دیدار کیا ہے، تو اوبویسلی وہ پھر نسبت کی جو بات ہے. جو بات آپ نے بنیادی شروع کی تھی جی جناب عبداللہ کے متعلق، اللہ کے چنے ہوئے، اللہ نے ان کو سرکار کا والد بنایا، اللہ نے سیدہ آمنہ کو یہ عزت اور مقام دیا. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میں، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میں نفل نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کے ان کی بات سننے چلا جاتا. کیا ان کے ایمان کا فیصلہ میں نے کرنا ہے؟ جی کیا میری یہ جرت تو یہ میرا مقام تو یہ ہونا چاہیے کہ میں آمن آمن سادہ کرنا، میں ان پہ محبت کروں، میں ان کی عزت کروں، میں ان کو مانجی، میں ان سے دعائیں لوں، میں ان سے خیر لوں. جی وہ مجھے کہیں، وہ سرکار کو کہیں کہ یہ بچہ بڑا اچھا ہے، اس کو مہربانی کر دیں. جی وہ خیر کی سفارش کر دیں. دیکھیں نا، آپ میرے گھر میں اگر کوئی آئے 2 دفعہ نوک کرے اور کچھ پوچھے تو گھر کے بزرگ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں امی کوئی، ہم جو ٹرم یوز کرتے ہیں کوئی مانگنے والا ہے، تو ماں جی کہتی ہے اچھا کچھ نہیں کہتے، آٹا ہی دے دے. وہ اندر بیٹھے سفارش کر رہی ہیں کہ جو میرے گھر آیا ہے. تو میں اپنے کلچر بھول جاتا ہوں، میں اپنا دین بھول جاتا ہوں، میں اپنی عزت اور کمال بھول جاتا ہوں اور میں فیصلے کرتا ہوں. میرا مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ اوپر جا کے جسٹیفائی کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا. میں اپنی شہرت کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے کسی اور مقصد کے لیے کر رہا ہوں، یا سرکار کی محبت میں کر رہا ہوں. ظاہر تو میں یہی کر رہا ہوں کہ سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم کر رہے ہیں، لوگوں تک آپ کی ذات، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی پہنچا رہے ہیں. مجھے اس کی فکر نہیں ہے. مجھے فکر اس کی ہے جس کو اللہ نے عزت دی ہے، جس کو اللہ نے چنا ہے. یہ میں شیطان والا کام کر رہا ہوں، ابلیس والا کام کر رہا ہوں، یا انسانوں والا، اللہ کے بندوں والا. سو آئی ہوپ کہ وی میڈ اے پوائنٹ ٹوڈے اباؤٹ اور آج حسن کویسچن. بالکل حسن، آج تو حسن نے میلہ لوٹ لیا. لیکن انشاءاللہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دنیا میں تشریف آوری ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس حوالے سے بات کریں گے. آئیے بہت محبت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.